الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عورت بحیثیت ماں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو دو جنسوں میں پیدا کیا ہے، ایک ہے مرد اور دوسرا ہے عورت۔ جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو کئی سارے اس کے کردار ہوتے ہیں، کبھی بیٹی کی حیثیت سے، کبھی بیوی کی حیثیت سے، کبھی ماں کی حیثیت سے، اور کئی سارے اور کردار ہیں۔ یہ تین نام جو میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ اہم اور بنیادی کردار ہیں، اور جو پرومیننٹ ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ تین کردار عورت کے نظر آتے ہیں۔ اسلام میں سب سے اعلیٰ و عرفہ کردار اگر کسی کردار کو دیا گیا ہے عورت کی، تو وہ ہے بحیثیت ماں، جو سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس اور سب سے متبرک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پھر کہا گیا کہ ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب قرار دیا گیا۔ پھر کہا کہ ماں کی رضا اور خوشی اللہ اور رسول کی رضا اور خوشنودی ہے، ماں کی ناراضگی کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے۔ عزیز سامعین کرام، غور کیجئے، ماں کو یہ مقام کیوں دیا گیا؟ ایک ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے رحم و خون سے پرورش کرتی ہے، پیدائش ہی سے مشقت اٹھاتی ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہے، روشن مستقبل کی فکر کرتی ہے، اور بچے کی تکلیف میں تڑپتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، آنکھ اپنی بند کرتے جاگتی رہتی ہے ماں۔ گھر میں بچہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دو اہم لوگوں کو دیکھتا ہے، ایک اس کے والد ہوتے ہیں اور دوسری اس کی والدہ ہوتی ہے۔ مرد حضرات چونکہ معاشی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، کچھ معاش کی تلاش میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں، اسی لیے تربیت کی ذمہ داری ماں پر عائد کر دی گئی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اصلاح قوم آپ کو مقصود ہے اگر، اصلاح قوم آپ کو مقصود ہے اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ یہی وہ ماں ہے جس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات، اس کے افکار اور اس کے عقائد کا لازمی اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، یہی بچے کی ذہن سازی ہوتی ہے، یہی بچہ بولنا سیکھتا ہے، یہی بچہ کھانا پینا سیکھتا ہے، یہی بات چیت سیکھتا ہے، یہی ملنے جلنے کے آداب سیکھتا ہے، یہی صلاحیتیں قابلیتیں اس کی پروان چڑھتی ہیں، یہی مستقبل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اور داعیان اسلام اور مجاہد اسلام اسی ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں ماں کی اہمیت کا اندازہ عزیز سامعین کرام اس بات سے لگائیے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو چاہے تو اسے یہودی بنائے یا عیسائی بنائے یا مجوسی بنائے۔ یہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرتی ہے، کیا اس کو اسلام کی فطرت پر اس کی پرورش کرتی ہے یا کسی اور فطرت پر اسے پروان چڑھاتی ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر یہی وہ ماں ہے جو ملت کے سرمایہ کا محافظ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ اشعار کہتے ہیں ماں کے سلسلے میں، کہتے ہیں، کو دکے ماں چوں لبے اشیر توس، لیلا آموختی اورا نخس، می تراشد مہر تو اتوار ماں، فکر ماں، گفتار ماں، کردار ماں، برق ماں کو در صحابت آرمید، بر جبل رخشید و در صحرا تپید، اے امین نعمت آئین حق، در نفس ہائے تو سوز دین حق، اب بنت خل جامعت توئی، حافظ سرمایہ ملت توئی۔ کہتے ہیں کہ اے امت کی محسن ماؤ، ہمارے بچے جب پہلے پہل تمہارے دودھ سے اپنے ہونٹ تر کرتے ہیں تو اسی لمحے تمہیں انہیں لا الہ کا پہلا سبق دیتی ہو، تمہارے مہر و محبت تمہارے کیریکٹر تعمیر کرتی ہے، تمہاری فکر بناتی ہو، ایک اندازی گفتگو انہیں سکھاتی ہو، تم ہمیں اخلاق دیتی ہو۔ وہ بجلیاں جو تمہارے بادلوں میں دبی پڑی ہیں، وہ تاریخ میں جبل و صحرا پر لہراتی ہیں، تمہیں لوگ گلشن اسلام کی اصل ہو اور سرمایہ ملت کی تم محافظ ہو۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ماں کے گود کے سلسلے میں اور اسی ماں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ماہرین تعلیم و تربیت اور علماء نفسیات یعنی کہ جو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، وہ اس حقیقت پر بہت زور دیا کرتے ہیں کہ بچے کے ذہن کی سادہ تختی پر جو ابتدائی نقوش، جو سب سے پہلے جو نقوش پڑ جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مٹتے، خواہ ان کو مٹایا ہوا سمجھ لیا جائے، لیکن در حقیقت وہ مٹتے نہیں ہیں، دب جاتے ہیں اور وقت آنے پر پھر سے ابھر جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد ماں اور بچوں کی تربیت کرنے والیوں کی ذمہ داریاں اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جو اس سادہ تختی پر آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھا نقش بنا سکتی ہیں اور جن کو کوئی طاقت اور کوئی تعلیم و تربیت آسانی کے ساتھ مٹا نہیں سکتی ہے۔ یہی وہ پہلے نقوش ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے ذہن پر ڈالتی ہے، جو زندگی پر بچہ لے کر آگے بڑھتا ہے، اور انہی نقوش کو لے کر
اس کی زندگی آگے پروان چڑھتی ہے۔ پھر وہ واقعہ ہم دیکھیں جہاں پر نپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑی جنگ جیتتا ہے، اور بڑی جنگ جیتنے کے بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے تو خوشی میں اپنے جوانوں کو تحفے اور انعامات دیتا ہے، اور اس کے بعد جب جوان وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں سے 3 نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پوچھتا ہے کہ بتائیے تمہارے پیچھے جو بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ تو اس وقت اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، اس عورت کو سیلیوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے درباریوں سے کہ تم مجھے ایسی مائیں دے دو تو میں ساری دنیا فتح کر کے تمہارے سامنے لا دوں گا۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں کا آپ کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ عورت کا کردار بحیثیت ماں بچوں کی تربیت میں اہم، ضروری، لازم اور ملزوم ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی امانت ہے، ان کی تعلیم و تربیت والدین پر فرض کی گئی ہے، اور ایک ماں ہونے کے ناطے ہر ماں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح بہترین ذہنی تربیت بھی کرے اور اس کی ذہنی تربیت کا خاص خیال رکھے۔ آئیے ہم چند مثالی ماؤں کی سیرت پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح سے ان ماؤں کا کردار ہوا کرتا تھا، کس طرح سے انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اور کس طرح کے بچے انہوں نے دنیا میں جنم دیے۔ آئیے چند مثالیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے جو گزری ہوئی امتیں ہیں ان کی چند ماؤں کی مثال لیتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ اسماعیل یعنی کہ حاجرہ علیہ السلام کی اگر ہم بات دیکھیں، اللہ پر یقین، للہیت، توکل علی اللہ، صبر اور رضا خدا کی بہترین مثال وہ تھی۔ بچپن ہی میں جب شیر خوار بچے کو لے کر وہ گھر سے نکلتی ہیں، ذہن میں کئی سارے ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالات کو لے کر نکلتی ہیں تو پوچھتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، آپ ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ چلے جہاں نہ آدم زاد اور نہ کوئی غمخوار، یہ کیسی بے رخی ہے؟ میں ایک شیر خوار بچے کے ساتھ بھوک پیاس کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتی ہوں؟ میں کس طرح اپنے بچے کی بھوک پیاس کی دیکھ بھال کروں گی؟ مجھے بھیڑیوں سے کون بچائے گا؟ ہم ماں بیٹے سورج کی قیامت خیز گرمی کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے؟ اس یقین کے ساتھ وہ ابراہیم علیہ السلام کو شکایت کرتی ہیں کہ شاید انہیں ترس آ جائے اور ترس کھا کر وہ ان کی درخواست کو منظور کر لیں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام خاموش رہ جاتے ہیں تو اس وقت وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں، تو فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، بلا شبہ وہ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا، وہ ہمارے اور ہمارے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا۔ عزیز سامعین کرام، یہی وہ یقین، یہی وہ اللہ پر ایمان، یہی وہ بھروسہ تھا جو ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہی وہ بھروسہ تھا، یہی وہ کامل اعتماد تھا جو انہوں نے اپنے بچے کے ذہن میں اس قدر بٹھا دیا تھا کہ جب والد نے آ کر اپنے بیٹے کو اپنا خوف سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کا بہترین جواب آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرحان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استاد گزاری پر۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھیں سلیمان علیہ السلام، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ پیارے بیٹے، رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسانوں کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس دور اندیش ماں کی قیمتی نصیحت کو آپ دیکھیے، جہاں ماں کو بچے کے آرام کی زیادہ فکر ہوتی ہے، یہ ماں اپنے بچے کے فیوچر کے لیے زیادہ پریشان ہے، اس کی آخرت، اس کی قیامت کو بنانے کے لیے زیادہ فکر مند یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کی نصیحت کرتی ہے کہ رات بھر کا وقت سوتے وقت نہ گزارو، بلکہ اللہ کی عبادت میں اس رات کا وقت گزارا کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ سلیمان علیہ السلام تھے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے وسیع سلطنت عطا کی تھی، جنوں، جانوروں، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو کوٹ کرتا ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے دین کی طرف کس قدر زیادہ ان کی رغبت ہوا کرتی تھی۔ وہ بتاتا ہے، ان کی دعا کچھ اس طرح سے تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتے رہوں جو تو نے مجھے پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسے اعمال صالح کرتا رہوں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ یہ دعا بچہ اسی وقت کر سکتا ہے جب ماں بچے کے اندر اللہ کی محبت کو ودیعت کر دے، اس وقت بچہ جو ہے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ پھر ہم آگے چل کر دور نبوی کی چند ماؤں پر اگر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو ہر دم اپنے بچوں کی ذہن سازی اور ان کی فکر کے لیے تیار رہتی تھی، اسی کے لیے وہ لگی رہتی تھی۔ یہی وہ فکری تیاری کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انتہائی سنجیدگی کے ساتھ معصومیت سے اپنی ماں سے سوال کرتی ہیں، امی جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور کرشمے تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود ہمیں نظر نہیں آ سکتے؟
جس کے جواب میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیٹی اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ضرور ہوں گے اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ عزیز سامعین کرام قربان جائیے ایک ننھے سے ذہن میں یہ سوال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کرے، اس ضمن میں کر رہی ہو کہ بچہ دین اور اللہ کے متعلق سوچتا رہے، دوسری چیزوں کے بارے میں نہ سوچے بلکہ اس کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ اور پھر دین کی فکر موجود ہو۔ اور وہ پیارا سا میٹھا سا جواب جو انتہائی دانش مندی کے ساتھ ایک عقل مند ماں ہی دے سکتی ہے، مالدار ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پاکیزہ اخلاق، ان کی معاملہ فہمی، ان کے حسن سلوک کے وہ ڈیلنگز تھے جنہیں بچے دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اور یہی چیز وہ عکس کرتے تھے اپنی ماں کی طرف سے، جس کی وجہ سے بہترین بیٹیاں انہوں نے دنیا کو فراہم کی، جنہیں زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر ایک اور مثال ہم آگے چل کر دیکھیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، بہترین ماں، بہترین خاتون، جنہوں نے بچپن ہی سے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، تلاوت قرآن کو اہمیت دی، پردے کا اہتمام کیا اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور جذبے کو بچوں کے اندر پیدا کرنے کی فکر دن رات اس کے اندر لگی رہتی۔ وہ ماں جنہیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آتے ہیں اپنی ماں کے پاس اور کہتے ہیں امی دیکھیے حسن نے مجھے مارا۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں امی، پہلے حسین نے مجھے مارا۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل آپ دیکھیں یہاں پر سامعین کرام، فاطمہ رضی اللہ عنہا ڈانٹتی ہوئی انہیں کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں جانتی یا میں یہ نہیں جاننا چاہتی کہ پہلے حسن نے مارا ہے یا حسین نے مارا ہے، میں تو یہ جانتی ہوں کہ تم دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اب سے میں بھی تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ دونوں بھائی شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام کیا یہ حکیمانہ انداز تربیت ہے؟ سامعین کرام غور کریے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن جو کہ بالکل 5 سال کی ان کی عمر تھی، گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں اور اسی کے دوران بے خیالی میں چھوٹی سی وہ بچی تھی، ان کے سر سے اوڑھنی اتر جاتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً فرماتی ہیں بیٹی اللہ کا کلام ننگے سر نہیں پڑھتے۔ عزیز سامعین کرام یہ انداز تربیت اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ماں کو دنیا سے زیادہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ستا رہی ہو۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھیں، جن کی کوکھ سے حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جنم لیتے ہیں۔ وہ بہترین ماں جس نے بچپن ہی سے بچے کو سپہ سالاری، محنت اور مشقت کے کاموں میں اتنا مصروف رکھ دیا کہ اپنے بیٹے کے لہو کو ہمیشہ وہ گرم رکھنا چاہتی تھی۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ماں اور وطن سے دور جب وہ ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت ماں کی ممتا آپ سوچئے، وہ اکلوتے بیٹے ہیں ان کی، لیکن اس کے باوجود محبت میں وہ تڑپ رہی ہوتی ہیں، لیکن بیٹے کی دین و ایمان کی سلامتی کا خیال انہیں ستاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کو مار رہی ہوتی ہیں تو ان کے چچا اس یتیم بچے کو اس طرح دیکھ کر کہتے ہیں ارے تم اس طرح تو اس بچے کو مار ڈالو گی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح بے دردی کے ساتھ بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ جب اس طرح یہ چرچا سارے خاندان میں عام ہو جاتا ہے تو صفیہ رضی اللہ عنہا کا آپ یہاں پر جواب دیکھیے، وہ کہتی ہیں جس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے مارا ہے اس نے غلط کہا، میں تو صرف اس لیے مارتی ہوں کہ یہ چالاک اور ہوشیار ہو جائے اور لشکر کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ ایسی بہادر ماں جسے بچپن ہی سے اس بات کی فکر تھی کہ میرا بیٹا اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے، اسی تربیت کا وہ نتیجہ تھا کہ آپ دیکھیے ایک مرتبہ 16 سال کی عمر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں لے لیا ہے تو غصے میں ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ زبیر بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ تو اس پر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حراست میں نہیں لے لیا ہوتا، تو جواب دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا کہ کافروں نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بے ساختہ 16 سال کی عمر کے زبیر رضی اللہ عنہ بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ میں اہل مکہ سے لڑ پڑتا۔ عزیز سامعین کرام یہ محبت اپنے رسول کے لیے بے انتہا محبت، اپنے رسول کی اطاعت ایک ماں ہی ہوتی ہے جو زندگی بھر اگر اپنے بچے کے اندر اس کی ذہن سازی کرتی ہے، اگر اللہ کے رسول سے محبت اس کے اندر پیدا کرتی ہے، تب کہیں جا کر دنیا میں اس طرح کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا
جن کے بیٹے کو ساری دنیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تربیت کا انداز ان کا دیکھیے کہ حجاج کے شہید حملے کے دوران میں اس وقت جب وہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، اب سوائے چند جانثاروں کے میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی آمادہ نہیں ہے، آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر میں اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں کو امان میں لے لیں، آپ بتائیے کیا مجھے اس طرح اپنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے ماں جب جانتی ہو کہ اگر بچہ تلوار اٹھائے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، ایسے میں ماں کے بہترین جواب پر غور فرمائیے، وہ کہتی ہے کہ اے میرے فرزند اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑ کر رتبہ شہادت پا کر فیضیاب ہو جاؤ گے، اور اگر کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو گے، خدا کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار تم برداشت کرو۔ یہ خوبصورت جواب کے بعد جب مکالمہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اے ماں میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات کے خیال سے ڈرتا ہوں کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا کیا کریں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیں گے جس سے آپ کو رنج اور غم ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھیے وہ تصور آپ تصور کیجیے، ایک ماں کے ذہن میں اگر یہ تصور آ جائے کہ بچہ اس کا سولی پر لٹکا دیا گیا ہو تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ ماں کیا جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے اپنے بیٹے سے، فرماتی ہے کہ جب بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ۔ راہ حق میں تلواروں سے خیمہ ہونا، کہتی ہے راہ حق کی تلواروں سے تم خیمہ ہونا گمراہوں کی غلامی سے ہزار درجہ بہتر ہے، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا۔ اتنی بہترین نصیحت صرف وہی ماں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے بچے دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ پھر آگے چل کر بات ہم دیکھیں تو صرف مائیں اس دور نبوی کی مائیں نہیں تھی بلکہ دور نبوی کے آگے چل کر اگر ہم چند ماؤں کا مثالیں لیں، چند ماؤں کی مثالیں لیتے ہوئے چلیں تو ربیعہ رضی اللہ عنہا جن کے شاگرد ربیعہ رضی اللہ عنہ جن کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی ماں ایک انتہائی پاک باز، انتہائی عقل مند اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ شادی کے بعد جب ان کے شوہر عبد الرحمن فروخ جنگی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو 30,000 اشرفیاں بیوی کے حوالے کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی میری کل جمع پونجی ہے، اگر میدان جنگ سے اللہ تعالیٰ مجھے زندہ سلامت لوٹائے تو میں چاہتا ہوں کہ اس رقم سے میں کچھ تجارت کر لوں، یہ میرا ارادہ ہے، ہاں لیکن میری غیر حاضری میں اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو تم اس رقم کا ضرور جس طرح سے استعمال کر سکتی ہو اس طرح استعمال کرو، میرے جانے کے بعد اگر لڑکا یا لڑکی ہو تو اس کی بہترین تربیت کرنا۔ شوہر کے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرماتا ہے تو ایک ایسی ماں تھی کہ دن رات بیٹے کی تربیت پہ انہوں نے اپنا وقت لگا دیا، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا شوق پیدا کیا کہ بچے کو کم سنی ہی میں حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا علم کو حاصل کرنے کی چاہ اس کے اندر اتنی زیادہ ہے تو بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، قرآن، احادیث، فقہ، ادب، دوسرے تمام علوم پر عبور حاصل کیا، پوری جمع پونجی 30,000 اشرفیاں انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر لگا دیے۔ جب شوہر واپس آئے تو لوٹنے کے بعد جب بیٹے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے شوہر سے سوال پوچھتی ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کی یہ عظمت و شان زیادہ پسند ہے یا اپنے 30,000 اشرفیاں؟ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کرام غور کریے، وہ عورت جو کہ 27 سال تک اس انتظار میں رہی، جسے 27 سال تک اپنے شوہر کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی اس کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے وہ اتنی موزوں، اتنی سرگرم رہی اور مال کا استعمال کرتی، اگر وہ چاہتی تو مال کا استعمال جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھ سکتی تھی کہ اب جو ہے میرا حفاظت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، شوہر بھی میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بالکل ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی بلکہ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ زیادہ موزوں رہیں۔ پھر آگے چل کر ہم ایک اور ماں کا اگر مثال لے لیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اگر ہم لیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی دولت سے نوازا تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ احادیث کو جو ہے گھڑے جا رہے تھے، صحیح اور موضوع احادیث کے درمیان کا جو فرق ہے وہ بتانا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والدین تھے دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا احادیث رسول کے سب سے بڑا عالم بن جائے۔ کم سنی ہی میں شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ماں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر لیتی ہے اور بیٹے کی تربیت کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن عزیز سامعین کرام اس سے بڑا صدمہ ماں کو اس وقت پہنچتا ہے اور جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، بچہ دیکھ نہیں سکتا، بچہ بلائنڈ ہے۔ اس وقت تصور کیجئے سامعین کرام، ماں کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ دنیا میں بچہ آگے کس طرح زندگی گزارے گا، کس طرح سے کمائے گا، کس طرح سے کھائے گا، یہ فکر ان کو نہیں تھی، بلکہ اس بات کی ان کو فکر تھی کہ آگے چل کر اگر جو احادیث کا کام وہ کرنا چاہ رہی تھی، اگر میرا بیٹا نہیں کرے گا تو کون یہ کام کر سکے گا، آگے چل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح باتیں جو پہنچانی ہے وہ کون جو ہے پہنچائے گا، اس بات کی فکر ان کو لگی رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رات کو سو رہی ہوتی
ہیں, ایک خواب دیکھتی ہیں اور ایک دم سے خواب سے اٹھ جاتی ہیں. اٹھنے کے بعد جا کر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بینائی واپس لوٹا دی ہے. پکار کر کہتی ہیں اے ارحم الراحمین, میرے دل کی آرزو سے صرف تو ہی واقف ہے, تو علام الغیوب ہے, میرے آرزو کو تو نے آج پورا فرما دیا. یہ بات وہ کہتی ہے اور اسی کی وجہ ہے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح تیار کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کرنے لگ گئے. شام گئے, مصر گئے, کوفہ گئے, بغداد گئے, حجاز گئے, بصرہ گئے, کئی بار انہوں نے ان جگہوں پر سفر کیا اور تب کہیں جا کر ایک پوری کتاب مرتب ہوئی جسے آج الجامع الصحیح البخاری کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. عالم اسلام کے اس مہتاب اور اس علم حدیث کے بدر کامل کو کس نے تیار کیا؟ یہی وہ ان کی ماں تھی جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا. پھر آگے چل کر اگر ہم دیکھیں احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں انہیں جو نصیحت کرتی ہیں, جب بیٹا ہندوستان کے جو مراٹھا تھے جب وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ڈر سے ایک قلعہ تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کی ماں ان سے خفا ہو جاتی ہے. بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں آپ کیوں خفا ہیں مجھ سے؟ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوتی ہے اور وہ غصے میں کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے کاش میں تجھ جیسے بیٹی کو جنم نہ دیتی, کاش میں تجھے اپنا دودھ نہ پلاتی. کیا اس روز کے لیے میں نے تجھے پالا پوسا کہ ہندوستان سے مراٹھوں کی آمد سے خوف کھا کر تم یہاں کندر میں قلعہ بنا کر یہاں پر چھپ کر بیٹھ جاؤ تاکہ مراٹھوں سے اس قلعے میں تم چھپ سکو؟ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہاں سے ایک مہم فوراً ہندوستان روانہ کرتے اور مراٹھوں کی کمر توڑ کر تم یہاں پر واپس آتے, نہ کہ تم یہاں بیٹھ کر پیش بندیاں کرتے رہتے. سبحان اللہ, اس ماں کی تڑپ دیکھیے, بچے کو بہادر بنانے کی تڑپ دیکھیے اس ماں کے اندر جس کی بنا پر ایک بہترین بیٹا جو ہے انہوں نے دنیا میں جنم دیا. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی ماں کی اگر ہم مثال لے لیں, سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی ماں عزیز النساء بیگم ان کا نام تھا. ان کا ایک واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر پر ایک نوکر تھا جسے سر سید احمد خان نے تھپڑ مارا تھا. ماں غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹی تم نے بوڑھے نوکر کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہنے لگے امی امی امی. کہتی ہیں میں کچھ نہیں سننا چاہتی, اس وقت تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ, تم گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو, تم بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے, غریب اور کمزور پر ظلم کرتے ہو, تمہارے اندر کبر و غرور کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں. 3 دن کے بعد جب وہ اپنے خالہ کے پاس رہتے ہیں, خالہ کی سفارش کرنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو ماں کہتی ہے جب تک یہ نوکر سے معافی نہیں مانگ لے گا میں اسے معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی اسے گھر میں رہنے کی اجازت دوں گی. بالآخرکار جب نوکر کو بلوایا جاتا ہے وہ نوکر سے معافی مانگ لیتے ہیں. سر سید احمد خان جب معافی مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ماں انہیں گھر میں واپس لیتی ہیں. عزیز سامعین کرام, غور کریے آج کی ماؤں میں کیا اس طرح کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کے سبق پڑھانے کی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ ایک نوکر حالانکہ گھر میں صرف کام کرنے والا تھا لیکن تب بھی ان کی ماں نے اس بچے کو اخلاق و کردار کی زیادہ فکر ہونی تھی. سبحان اللہ, آج امت کو اس طرح کے ماؤں کی ضرورت ہے جو بچوں کے اخلاق و کردار پر زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے زیادہ فکر مند رہیں. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک دفعہ علامہ اقبال کے والد صاحب کچھ عرصے تک وہ بینک میں نوکری کر رہے تھے اور جب وہ بینک میں نوکری کر رہے تھے تو ان کی والدہ سمجھتی تھی کہ وہ خالصتاً حلال کمائی نہیں کما رہے ہیں, اسی لیے وہ اصرار کرتی تھی کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے کوئی اور کاروبار کر لیجئے لیکن بینک میں نوکری مت کریے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں علامہ اقبال جیسے بیٹے سے نوازا. جب انہوں نے بیٹے سے نوازا تو بچے کی پیدائش کے بعد ماں بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے. اور کس لیے نہیں پلاتی ہیں؟ کیونکہ وہ بے چین اور پریشان رہتی ہیں. انہیں اس بات کا بالکل قلبی اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر بچہ ایسے مشکوک خوراک کھائے گا جو مکمل طور پر حلال ہے یا حلال نہیں ہے اس بات کا کوئی ہمیں معلوم نہ ہو, اگر اس طرح کا بچہ کھانا کھائے گا, اس طرح کی روزی وہ کھائے گا تو وہ خوبیاں اس کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہیں جو اصل میں پیدا ہونی چاہیے تھی, جو وہ اپنے بچے کے اندر پیدا کروانا چاہتی تھی. اسی ڈر سے انہوں نے ایک قیمتی ان کا جو زیور تھا اس زیور کو بیچ ڈالا, ایک بکری انہوں نے خریدی اور اس کا دودھ انہوں نے اپنے بچے کو پلایا. چند دنوں کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے اپنا ایک اور کاروبار کھول دیا اور اس کے بعد پھر حالات جو ہے وہ سازگار ہوتے ہوئے چلے گئے. انہوں نے ٹوپیوں کو سینے کا جو ہے ایک بزنس انہوں نے نکالا اور اس کے بعد اسی کو وہ آگے کرتے ہوئے چلے گئے. اسی لیے شاعر نے کہا ایسی ہی ماؤں کے سلسلے میں کہ اے طائرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی. سبحان اللہ, حلال اور حرام کے درمیان اتنی تمیز کرنے والی عورت کہ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میرا بچہ حرام کمائی تھوڑی سی بھی اگر اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس پہ تھوڑی سی ملاوٹ بھی ہو جائے, مکمل طور پر بھی اگر وہ حرام نہ ہو لیکن تھوڑی سی ملاوٹ بھی اگر اس کے اندر ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ کہیں غلط کام
کام کرنے کا شکار نہ ہو جائے. سبحان اللہ. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں. سبحان اللہ. مولانا مودودی جو کہ جماعت اسلامی ہند کے بانی ہیں, جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کہا کہ پیارے بچوں تم سب سید ہو. کہا پیارے بچوں تم سب سید ہو, تمہاری نسبت سادات سے ہے, خوب غور سے سنو اور ہمیشہ یاد رکھو اصل نسل سید میں کچھ بنیادی صفات ہوتی ہیں. جب تم میں سے کوئی یہ کہے کہ جو ہے تم سب کہ وہ سید ہے تو 7 چیزوں سے پرکھو کہ وہ سید ہے یا نہیں ہے. پہلی چیز, سید تیش میں نہیں آتا ہے تو صرف دین کے معاملے میں تیش میں آتا ہے. دوسرا, سید کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتا. تیسرا, سید کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا. چوتھا یہ کہ سید کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا. پانچواں یہ کہ سید جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کی غیبت نہیں کرتا. اور چھٹا یہ کہ کھانے میں ایک سید عیب نہیں نکالتا, بھوک اور پیاس سے کبھی بے حال نہیں ہوتا, جو سامنے آ جائے صبر سے کھا لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ساتواں یہ کہ سید پر کبھی نہ کبھی سخت وقت ضرور آتا ہے, جان خطرے میں ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا, اللہ کے بھروسے سے ہر خطرے سے لڑ جانے کے لیے تیار رہتا ہے اور حالات سے ٹکر لینے کے لیے تیار رہتا ہے. عزیز سامعین کرام, یہ دور اندیش ماں, یہ دانشمند ماں کی اخلاقی اور تربیتی نصیحتوں پر آپ نظر ڈال کر دیکھیے, کیا ہی عمدہ نصیحت ہے. کہیں بچوں میں سید ہونے کا غرور نہ پیدا ہو جائے, سید ہونے کا گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے اور ان کے اخلاق و کردار اس کی وجہ سے متاثر نہ ہو جائے. اس بات کا ڈر ان کو لاحق تھا اور اس بات کے ڈر کی وجہ سے اس طرح کی بہترین اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو ایک بہترین ماں ہی ہو سکتی ہے جو اس طرح کی نصیحت کر سکتی ہے. عزیز سامعین کرام, یہ وہ چند مثالیں ہیں, یہ وہ چند مثالیں ہیں ماؤں کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, ان ماؤں کی جنہوں نے ماں ہونے کا فریضہ بخوبی نبھایا اور اسلام کو بہترین دولت سے سرفراز کیا. عزیز سامعین کرام, آج مسلمانوں پر نظر ڈالیے, ان کے حالات پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کیا دیکھتے ہیں. فحش عام ہوتا ہوا چلا گیا ہے. پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, موبائل فون ہو, انٹرنیٹ ہو, جتنی چیزوں کے بارے میں آپ نام لے سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں تمام کا غلبہ ہو گیا ہے. جب نسلوں کی استاد یعنی کہ جو عورت, وہ جو تعلیم و تربیت اور اسلامی تہذیب سے آگاہی دینے والی ماں کا کردار ہی مادھم ہو گیا ہو تو نسلوں کی بہترین پرورش کس طرح سے ہو سکتی ہے. عزیز سامعین کرام, وہ ماں جس کی گودوں سے محدث, مفکر, مجدد اور مجاہد اسلام پیدا ہونا چاہیے تھا, افسوس صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ بچے چوہے, بلی, بھوت پریت سے ڈرتے ہیں, انہیں ان چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے. اللہ کا ڈر ان کے اندر بالکل موجود نہیں ہوتا. جب بچہ پہلا لفظ بولنا سیکھتا ہے, کیا سیکھتا ہے؟ گانے گانا سیکھتا ہے, گانے بولنا سیکھتا ہے, گالی دینا سیکھتا ہے. عزیز سامعین کرام, افسوس تو اس بات کا ہے کہ ماؤں کو اس بات کا آج کوئی افسوس بھی نہیں ہے. خوشی سے وہ ان باتوں کو بڑھاوا دیے چلے جاتی ہیں اور لوگوں کے سامنے بچوں کی ان کوالٹیز کو خوشی خوشی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا بیٹا دیکھو فلاں گانے گاتا ہے, میرا بیٹا دیکھو فلاں گانے اس نے دینا سیکھ دی. بچہ اگر بڑوں سے بدتمیزی کر بیٹھے تو کیا آج ہماری مائیں سر سید احمد خان کی ماں کی طرح کا کردار نبھاتی ہیں؟ نہیں, بلکہ مائیں دوسروں کو سبق سکھانے پر دوڑتی ہیں. کیا ایسی ماؤں کی گودوں سے نکلنے والی اولاد بڑوں کی عزت و احترام کر سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسکولز, کالج اور یونیورسٹیز کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں. اسکولز, یونیورسٹیز اور کالج کی وجہ سے یقیناً بربادی ہو رہی ہے, لیکن وہ صرف چیری آن دا ٹاپ کا کام کر رہی ہیں. باقی پورا کام جو ایک ماں گھر میں کر رہی ہوتی ہے, یہ اسی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آج اس طرح کے بچے دنیا میں, معاشرے میں جنم لے رہے ہیں. عزیز سامعین کرام, آج ضرورت ہے تو ماؤں کی غیرت کو للکارنے کی ضرورت ہے, ماں کے غیرت کو پکارنے کی ضرورت ہے, پوچھنے کی ضرورت ہے. جو قرآن مجید نے سوال کیا سورہ تکویر کی آیت نمبر 26 میں, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو. یہ سوال آج ماؤں کو پوچھنے کی ضرورت ہے. اسلام کے مفکر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی غذا اور لباس کے لیے کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ اثر نو خود حسب استطاعت اچھے سے اچھا انتظام ان کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تعلیم و تربیت جیسی اہم اور ضروری چیز پر دنیاوی اور اخروی فلاح کے انحصار ہے. اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو ہر کس و ناکس کے حوالے کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کو دے کر کہ وہ ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, اور خود اس بات کی بالکل فکر نہیں کرتے. عزیز سامعین کرام, اس کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے, ماں اگر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے, ماں اگر تربیت کا وہ کام نہ کرے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے ماں جیسا بہترین درجہ دیا ہے, یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر آج دنیا جہنم نما بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے. عزیز سامعین کرام, اپنی اپنی جھولی پر نظر ڈالیے, غور کریے, دیکھیے کہ آج کس حد تک ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. کیا آج وہ یقین کے ساتھ ماں کہہ سکتی ہے کہ میں ایک مفکر, ایک مجاہد اسلام کو تیار کر رہی ہوں, یا ایسے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے لیکن اسلام سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ یہ سوال آج ہر ماں کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اٹھیے, اپنے آپ سے سوال کریے, اپنا حساب لیجیے.
اور امت کی ان بہترین ماؤں کی مثال لیتے ہوئے ان جیسا بہترین کردار ادا کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ماں کو اللہ رب العالمین بہترین ماں اور مثالی ماں جو مثالیں لی گئی ہیں ان جیسی بہترین ماؤں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان ماؤں کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العالمین اسلام کی فکر اور اس کی تڑپ ہم سب کے اندر پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔